بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام 1448 ہجری رواں دواں ہے۔ اس دورانیے میں اگرچہ ہم نے یکم محرم الحرام کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور محرم الحرام کا اسلامی کنسیپٹ اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، کچھ سوالات ہمیں آ رہے تھے کہ محرم الحرام، یوم عاشور اور کالا لباس پہننا جائز یا ناجائز، مناسب یا غیر مناسب، اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے۔ اور ہم نے اس عنوان کو ایسے لیا کہ محرم الحرام ڈیش یوم عاشور ڈیش کالا لباس پہننا کیسا ہے اور ہماری ذمہ داری، تاکہ جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں ان تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات جو ہے واضح طور پر پہنچ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ جل مجدہ کا فرمان عظیم ہے، بے شک اللہ کریم کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم الحرام ان ہی محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 میں ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی معزز ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے یہود عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 2004، صحیح مسلم حدیث نمبر 1130 میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم بھی ہے کہ مجھے اللہ کریم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1162 ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا روزہ رکھنا سب سے افضل ہے، 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یا 9، 10 اور 11 تینوں دنوں کا، یا کم سے کم عاشور کا یعنی صرف 10 کا؟ اس سلسلے میں ہم تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دیں۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 10 کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 کو یعنی ان کے ساتھ مشابہت نہ رہے 9 اور 10 کر دوں گا، یا 10 اور 11۔ اور امت کو آپ نے یہی ترغیب دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے عاشور کا روزہ رکھنے کی تو اس کے ساتھ 11 کا بھی ملا لیں، یا پھر 9 اور 10، اور بہتر طریقہ ہے کہ 9 اور 10 کو ہی ملا دیا جائے۔ کوئی اور ٹیکنیکل فزیکل وجوہات نہ ہوں، یا سفر میں آپ ہیں، یا عورتوں کو بعض کیفیات ہوتی ہیں ان کی 9 کی وہ نہیں کور کر سکتے، وہ 10 کے ساتھ 11 ملا لیں۔ لیکن اگر آپ نارمل حالات میں ہیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں، کوئی آپ کو بیماری لاحق نہیں، کوئی آپ سفر میں نہیں، کوئی خواتین کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو زیادہ مناسب 9 اور 10 ہی ہے۔ یا پھر کم سے کم اگر آپ نہیں مناسب ہو سکتا ہے، نہیں ہمت پڑتی، یا گرمی کا روزہ ہے تو پھر آپ 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے کہ آیا رمضان المبارک کے اپنا محرم الحرام کے مہینے میں
کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں کالے رنگ کا لباس پہننا فی نفسی ہی جائز ہے۔ کالی پگڑی باندھنا یہ بھی جائز ہے، کالا گون پہننا یہ بھی جائز ہے۔ اس میں کبھی پابندی نہیں لگی کہ کالا لباس مت پہنے، بلکہ یہ اگر میں رنگوں کے بارے میں کہوں تو پہلے سپارے کا آخری جو رکوع ہے اس میں آتا ہے صبغۃ اللہ، سارے رنگ اللہ کے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس سے بڑھ کر کس کے اوپر رنگ ہوگا جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ ہم رنگوں کے چکروں میں پڑ گئے، اور وہ جو اللہ کا رنگ چڑھتا ہے جس میں انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، للہیت آتی ہے، خشیت آتی ہے، ہم اس کی طرف کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ تو احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر سیاہ عمامہ شریف بھی استعمال فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ جو مشہور روایت ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ غلاف کعبہ بھی دیکھ لیں، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، لہذا سیاہ رنگ کو حرام یا کسی شکل میں نحس یا منحوس کہنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر ہمارے درمیان اختلاف ہے کس بات کا؟ اصل اختلاف رنگ پر نہیں بلکہ نیت پر ہے۔ بعض مسلمان محرم میں سیاہ لباس کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی یاد اور غم کے اظہار کے طور پر پہنتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا یہ موقف ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے محرم میں خصوصی طور پر سیاہ لباس اختیار کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے دینی شعار یا ضروری مذہبی عمل نہ بنایا جائے۔ گویا اختلاف کالے کپڑے کا نہیں یا کالے کپڑے کے جواز کا نہیں، بلکہ اسے مذہبی شعار بنانے کا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عمل صرف نیت کا ہے۔ یا محرم الحرام کے یہ پہلے دن آتے ہیں تو ہمارے اہل تشیع برادران وہ اپنے پروگراموں میں، اپنے جتنے بھی ان کی مجالس ہوتی ہیں اس میں وہ سب لوگ سیاہ کپڑا پہنتے ہیں۔ جو ان کے ذاکرین ہوتے ہیں ان کے اوپر سیاہ گاؤن ہوتا ہے، سیاہ پگڑی ہوتی ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کی مشابہت نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں مشابہت نہیں۔ اگر اہل سنت کے لوگ بھی یہ پہن لے اور کالی پگڑی باندھ لے اور کالا گاؤن اوپر کر لے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بلکہ آپ اکثر دیکھ لیں کہ بہت سارے ہمارے اہل سنت کے بھائی کالی پگڑی باندھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کسی مسلک کی یا کسی مکتبہ فکر کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے جمہور علماء کا متوازن موقف یہ ہے کہ سیاہ لباس پہننا چاہیے، سفید لباس بھی پہننا چاہیے، کسی بھی رنگ کے لباس کو دین کا لازمی حصہ قرار نہ دیا جائے۔ میں یہاں پر یہ بھی بیان کر دوں کہ اہل تشیع کے ہاں سفید پگڑی بھی باندھی جاتی ہے اور سفید گون بھی پہنا جاتا ہے۔ وہ تو نہیں یہ کہتے کہ یہ علامت ہے کسی اور کی، کیونکہ ان کے سامنے بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیاہ بھی عمامہ شریف پہنا ہے، باندھا ہے، اور سفید بھی پہننا ہے اور باندھا ہے۔ کسی بھی رنگ کے لباس کو دین کا لازمی حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا تعلق آپ کی نیت کے ساتھ ہے، آپ کے رویے کے ساتھ ہے، آپ کے عمل کے ساتھ ہے، آپ کی جستجو کے ساتھ ہے، آپ کی ایفیلیشن کے ساتھ ہے۔ جس طرح کی آپ کی ایفیلیشن ہے آپ اس طرح کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو سیاہ لباس پہنتا ہے اسے برا نہ کہا جائے، جو نہیں پہنتا اسے بھی ملامت نہ کی جائے۔ اصل توجہ روزہ، عبادت، ذکر، تلاوت اور سیرت اہل بیت پر ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے لباسوں کے چکروں میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا تھا کہ کیا محرم الحرام کا مہینہ غم کے جو مہینہ ہے اس کو قرار دینا چاہیے؟ دیکھیں، محرم الحرام احترام، عبادت، صبر، تقویٰ اور اللہ کریم کی اطاعت کا مہینہ ہے،
اور عاشور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور نجات کا دن بھی ہے. اب اس کو بھی مد نظر رکھیے. لیکن یہی مہینہ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار اور ان کے جان نثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو یاد دلاتا ہے. اب آئیے میں ایک یہاں پر بینگ مسلم، بینگ محبان اہل بیت، بینگ محبان شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب، مجھے آپ یہ بتائیے، محرم کا مہینہ تو صدیوں سے چل رہا تھا، تو اللہ جل مجدہ نے یہ مہینہ امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے. آپ یہ سمجھیں نا کہ اس محرم الحرام کا مہینہ صدیوں سے موجود ہونے کے باوجود اتنا پاپولر نہیں تھا تاریخ کے اندر، تاریخ اقوام عالم کے اندر. جتنی پبلسٹی، جتنا پاپولر یہ ہوا شہادت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے. اب پھر دوسری بات آ جائے، عاشور، جیسے کہا کہ سابقہ انبیاء کے ہاں 10 محرم الحرام کا دن بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اگرچہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر میں اس کی ترتیب بتاؤں تو ایک طویل وہ روایات ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے سٹیج سے وہ بیانات ہوتی ہیں، ممبر و محراب سے ہوتی ہیں بیان. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ 10 محرم الحرام جو عاشور کا دن طے شدہ تھا سابقہ امتوں کے ہاں، سابقہ انبیاء کرام کے ہاں، وہی دن شہادت امام حسین علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی پلاننگ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے رب کی منصوبہ بندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شہادت عظیم کا فلسفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شہادت عظمیٰ کا قیامت تک کے لیے فلسفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا اس مہینے میں نہ افراط مناسب ہے اور نہ تفریط، بلکہ اعتدال، محبت اور احترام مطلوب ہے. ہم حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم محرم الحرام کی حرمت کا احترام کرتے ہیں. ہم اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے امت کی وحدت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ محرم کو عبادت، روزہ، ذکر، تلاوت قرآن پاک، اصلاح نفس کا مہینہ بنانا چاہیے. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت اطہار کی شہادت عظیم قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کردار جو یزیدیت کا کردار تھا اس کو بھی تشت ازبام کرنا چاہیے. ایسے تو نہیں ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. عزیزان محترم، ایک اور میں نقطہ پھر چھوٹا سا بتا دوں. کالا لباس پہننے یا نہ پہننے کو ایمان، محبت اہل بیت یا عقیدہ کا معیار نہ بنایا جائے. محبت اہل بیت کا اصل ثبوت ان کی تعلیمات پر عمل، نماز، تقوی، صبر، حق گوئی اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی کا جذبہ ہے. لہٰذا اگر پہنتے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو مناتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا مشہور ہم جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو پھر اپنے مقدر پر آنسو بہائیں، پھر اپنے نصیبوں پر آنسو بہائیں. اگر آپ کو وہ لوگ یاد نہیں آتے، اگر وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتی، اگر یزید کا ظلم کو آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت آپ کے تصور میں نہیں آتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں جھلکتے، آپ کی روح بے قرار نہیں ہوتی، آپ کی روح مضطرب نہیں ہوتی،
آپ کی روح کے اندر بے اختیار یہ نہیں نکلتا کہ وہ مظلومین تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، تو پھر اپنے نصیب پر آپ کو رونا چاہیے کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کا بھی تذکرہ نہیں کر رہے۔ یقین جانیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب یہ پڑھتے ہیں تو یقین جانیے تمام اہل بیت ہمارے ذہن کے اندر گردش کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں جن پر جب تک آپ درود و سلام نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آؤ درد حسین کو بانٹیں، آئیے تکلیف حسین کو بانٹیں، آئیے اذیت حسین کو بانٹیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے بتائیں لوگوں کو، اپنی نسل کو بتائیں کہ امام حسین کیا تھے، وہ کس کے لخت جگر تھے، وہ کس کے نور نظر تھے، کون سی ہستیاں ان سے محبت اور پیار کرتی تھی، وہ کن کی آغوش میں پلے، کن کی آغوش میں جنم لیا، کن کے زیر سایہ وہ پلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایسے تو نہیں شیخ سعدی نے فرمایا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اس امید کے ساتھ کہ ان جھگڑوں سے بالا تر ہو کر، بالائے طاق ہو کر، اگر آپ محرم الحرام کا احترام کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مہینہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ نے اس مہینے کو مقدس قرار دیا ہے، آخر کوئی وجہ تو تھی، کیونکہ اب جو زمانہ جا رہا ہے یہ خاتم المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المرسلین کا زمانہ ہے، اور ان کی آل کا زمانہ ہے، اور قیامت تک انہی کا نام زندہ رہے گا۔ اب کسی اور کی، نہ کسی اور کا نام زندہ ہوگا، نہ کسی اور کا کام زندہ ہوگا۔ جب انہی کا نام ہے تو باتیں تو انہی کی ہوں گی نا۔ جب سکہ رائج الوقت ان کا ہے، کلمہ ان کا ہے، قرآن کی کتاب لائے ہوئے وہ ہیں، تو ہم ان کا ہی تذکرہ کریں گے، کسی اور کا اب ذکر ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔